کیا کرنے جا رہے ہیں آپ کراچی والوں کے لیے؟ بہت شکریہ. اگر کچھ نہیں کر رہے ہیں تو استعفیٰ دے دیں. دیکھیں یہ تو پھر ہمارے ایم کیو والے بھی بھائی بیٹھے ہوئے, پیپلز پارٹی بھی بیٹھی ہوئی, تو ہم سے پہلے تو ان کو استعفے دینے چاہیے کیونکہ مائی باپ تو یہ اس وقت کرتے ہیں. دیکھیں کراچی بدقسمت شہروں میں سے دنیا کے میں یہ کہوں گا, ویڈ میں دوسرے نمبر پہ ہے, اور دنیا کا 5واں میرے خیال سے چوتھا بڑا شہر ہے. سب سے زیادہ چرچ بھی یہیں پھونکی جاتی ہے جس طریقے سے ابھی جو رپورٹ آئی تھی. دیکھیں کراچی پورا ملک پالتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا وہ کراچی کو آج تک کراچی کا حق نہیں دیا گیا. آپ مجھے پتہ ہے پورے ملک میں موٹر ویز بنے ہوئے, ہمارے پاس ایک نام کا موٹر وے بنا کے دے دیا تھا حیدرآباد سے کراچی. سندھ کا راؤنڈ بعد میں ہوگا, ابھی کراچی پہ. اچھا ٹھیک ہے, کراچی پہ آئیں. تو کراچی پورے ملک کو پالنا ہے, لیکن ایز اے بزنس مین آپ نے کتنی بار بھتے کی پرچیوں پہ بھتے دیے ہیں؟ ابھی تک تو الحمدللہ ہم نے کبھی بھی جو ہے وہ نہیں دی, لیکن ہمارے مارکیٹ سے کافی لوگ کڈنیپ ہوئے تھے, انہوں نے بھتے کی پرچی دی. آج بھی ایسے معاملات ایلیمنٹس ہیں جو کر رہے ہوتے ساری چیزیں. لیکن پھر آپ آ جائیں کراچی پہ, تو کراچی کے اندر کوئی پروجیکٹس ہوتے ہیں جیسے آپ والی بات تھی کہ پنجاب کے اندر 12-13 مہینے میں میکسیمم 20 مہینے میں ختم ہوتا ہے. کراچی یونیورسٹی کا آپ دیکھ لیں جو پروجیکٹ ابھی سنگ روڈ پہ جو بن رہے ہیں, وہاں پر تقریباً کو چوتھا سال ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ پھر میں بات کروں گا تو پھر بات گھوم پھر کے سیاست پہ آئے گی. تو میں چاہتا یہ ہوں کہ ہم زیادہ تر فوکس عید کا دن ہے تو ہم آپس میں دل جو ہے اس کے اندر معاملات رکھیں. باقی اسمبلی کے اندر میں تو چاہ رہا تھا عید کا دن آپ کراچی والوں کو خوشخبری دیں گے کہ میں اپنے حلقے میں ایک نیا اسکول کھولنے جا رہا ہوں, ایک نیا اسپتال کھولنے جا رہا ہوں, حکومت مجھے پیسے نہیں دے رہی ہے, میں اپنے جیب سے کر رہا ہوں. اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اسکول سردار شاہ صاحب نے کہا ہر ایم پی 3 اسکول ایڈوپٹ کرے گا, ٹھیک ہے. غریبوں کو کھانا کھلانے کا JDC, سیلانی, چھیپا اور انہوں نے کھولا ہوا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ سندھ حکومت بھی جو ہے وہ آپ ٹھیکے پہ دے دیں, وہ بھی آپ ٹھیکے پہ چلائیں. جب ہر ایم پی اے جس کے پاس فنڈز نہیں ہوں گے, تاس ہم نے بیٹھے ہوئے, آپ پوچھیں ان کو پچھلے 1 سال میں کوئی فنڈز ملے؟ بالکل بھی. میں نے اپنے حلقے میں الحمدللہ لیاری میں آن ریکارڈ ہے یہ چیز ہے, میں نے وہاں پر کمیونٹیز کے اندر لیپ ٹاپ فرام بگننگ الیکشن میں نے وعدے کیے, اور لوگ کیا کرتے ہیں الیکشن کے بعد جیت کے بھاگ جاتے ہیں. میں آپ کے یہ ٹی وی پہ آن ریکارڈ کیا رہا ہوں, اگر جھوٹ ہو تو پھر آپ مجھے یہاں بلائیں اور پھر جو میری سزا وہ میں آپ مجھے کہیں میں قبول ہے. کتنے لیپ ٹاپ دیے؟ میں کم سے کم الحمدللہ مور دین 100 اپنی جیب سے. جی بالکل اپنی جیب سے, اپنی دوستوں کے ساتھ مل کے. اور ابھی ماشاءاللہ رمضان کے اندر مور دین 3000 ہم نے جو ہے نا وہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیے. وہ بھی کوئی ہمیں گورنمنٹ نے سپورٹ نہیں کی, ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت. کراچی پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ خیرات میں سب سے نمبر 1 آتا ہے. یہ تو آپ اس چیز کو مانتے, چاہے اس کے اندر کوئی بھی قومیت کے لوگ رہتے ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر مجھے سندھ گورنمنٹ سے کوئی فنڈز نہیں مل رہے تو میں جو ہے نا وہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں. آپ میرے ووٹر, آپ کہیں گے بھائی ہمارے مسئلے حل کریں, میں کہوں گا یار جاؤ آپ پیپلز پارٹی سے بات کریں. وہ کہیں گے ہم نے تو آپ کو ووٹ دیے. کم سے کم اللہ نے مجھے زبان دی ہے تو میں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے اور الحمدللہ ٹھیک ٹھاک طریقے سے بولتا ہوں. آپ لوگوں نے میری کلپس بھی دیکھی ہوں گی, بھائی بھی ساتھ ہوتے ہیں جو ان کے معاملات تو یہ بات کرتے ہیں, ہمارے معاملات ہوتے ہیں. جہاں پر پیپلز پارٹی اچھا کام کرے گی ہم ان کی تعریف کریں گے, اور ان کی تعریف دیکھیں اس پہ کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. تعریف بنتی ہے ہم اس کی تعریف کریں گے, لیکن جہاں پر اگر وہ کام نہیں کریں گے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں. تو یہ ویسے ایک چیز آپ نے شروع کیا, آپ نے یہ اب گفتگو تھوڑا سا یہاں لے کر آئے ہیں کہ یہ جو رمضان المبارک میں پاکستان از ون آف دا موسٹ چیریٹیبل نیشنز ان دا ورلڈ, ہم سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کے زکوٰۃ, خیرات, صدقات اللہ کے نام پہ نکالتے ہیں. اور رمضان کے اندر ہم پورے شہر کے اندر دیکھتے ہیں کہ مخیر حضرات سڑکوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, افطاری کا اہتمام کرتے ہیں, عید کے لیے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ جو جذبہ کراچی والوں میں, اس کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. دیکھیں یہاں پر جو جذبے کی آپ نے بات کی, اتنے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو کسی کے ہاتھوں مطلب نہ آپ کو بولیں گے. آج بھی ایسے لوگ ہیں جو مجھ سے رابطے میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ کسی کو کہنا نہیں. ہمارے گھر کی یہ حالت ہے. اب میں ایک بندہ میں دیکھ رہا ہوں یار ماشاءاللہ ویل سیٹ بندہ ہے, اور اچانک پتہ چلتا ہے کہ اس کا سارا نقصان ہو گیا ہے, اس کا کوئی گھر میں یہ معاملات ہے, بچیاں ہیں, بچے ہیں, شادی کے معاملات ایکسپائر, بہت ساری چیزیں. تو کراچی کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. اور ماشاءاللہ یہاں پر چاہے میمن کمیونٹی ہو, آپ اردو سپیک ہو, بلوچ ہو, سندھی ہو, پٹھان ہو, ہمارے ٹوٹل جتنے بھی پاکستانی ہو, پورے پاکستان کے لوگ آ کے کراچی میں رچے بسے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہاں پر ہر طبقے کے لوگ ہیں, اور ماشاءاللہ ان کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک نوازا بھی ہوا ہے. سو ظاہر ہے وہ چیز جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ اپنے لوگوں کی ہیلپ کے لیے میدان میں اترتے ہیں. چاہے اسرائیل کا معاملہ جو ہمارے فلسطین میں ہو رہا ہے, چاہے دنیا میں کہیں بھی مسلمان جو بیچاری پور کنٹری ہماری طرح وہاں پر کوئی ایسی چیز آ جائے, تو یہاں سے سب سے زیادہ جو چندہ ہے وہ ہمارے کراچی سے جاتا ہے, پاکستان سے جاتا ہے. لوگ کرتے ہیں تو اللہ نے دل دیا ہوا ہے. لیکن آپ دیکھیں نا وہ
ابھی لاسٹ ٹائم جو یونیورسٹی کی جو وہ آئی تھی اس کے اندر بھی بتایا جاتا ہے کہ ہم جو ہمارے یہاں پر ججز جو بیٹھے ہیں جب فیصلے جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں پتہ نہیں ہم کتنے پیچھے نہ ہو. ہم افغانستان کے برابر ہیں دنیا میں 129 پہ اور 130 پہ افغانستان ہے. ٹھیک ہے, اور پاسپورٹ میں ہم کتنے نمبر پہ ہیں؟ اسی طرح کا حال ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ چیریٹی میں ہم آگے ہیں, لیکن اب ہم اپنے خود کے فیصلے میں اور ہم خود کے جو ہے نا ملک کے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ہم اس بارے میں سوچتے نہیں ہیں. تو اب یہاں پر پاکستان کے اندر اس وقت جو حکومت ہے ہماری, ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ خدا را جو اس وقت بلوچستان کے حالات ہیں, کے پی کے جو حالات ہیں, یہ تو پاکستان کے حصے نا سارے. ہم نے ابھی تک بنگلہ دیش سے معذرت کے ساتھ عید کا دن ہے میں بات کروں کچھ بھی نہیں سیکھا ہے ہم نے. آپ دیکھ لیں لاسٹ ویک جو پریس کلب پہ جو بلوچستان کے لوگوں نے جو ریلیاں نکالی ان کے ساتھ جو ہوا, یا اسلام آباد میں ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جاتا ہے, تو ملک کا سب کا ہے, ملک کسی ایک قومیت کا تو ہے نہیں یا کسی ایک بندے کا. تو یہ اللہ پاک ہمارے اس ملک کے ان حکمران جو اس ملک کو چلاتے ہیں, اللہ ان کو عقل سلیم دے کہ ابھی بھی ٹائم ہے کہ اچھے فیصلے لیں. اس ملک کے جو لوگ ہیں ان کو جو نا فیصلے کرنے دیے جائیں, جن کا جو ڈومین ہے وہ اس ڈومین میں رہ کے کریں گے تو یہ ملک آگے چلے گا, ورنہ ہم اسی طریقے سے پچھلے 70 سال سے لڑتے آ رہے ہیں, آگے بھی ایسے لڑتے ہیں. مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب, آپ کی نظر میں یہ جو ہمارا جذبہ ہے لوگوں کی مدد کرنے کا, خیرات صدقات کا, کھانا کھلانے کا, جو ہماری قوم کے اندر ایک اسپرٹ ہے, میری نظر میں یہ وہ اسپرٹ ہے بلوچ صاحب جس کی وجہ سے آج ہم کچھ کھڑے ہیں, اپنے پیروں پہ زندہ ہیں. ورنہ پرابلمس میں اتنی گھرے ہوئے تھے کہ شاید ہم گر چکے ہوتے, لیکن اس جذبے نے ہمیں کھڑا رکھا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل, یہ ایک ایکسیپشنل ہمارا ایک میرے خیال میں پاکستان کا ایک ٹریٹ ہے یہاں پہ لوگوں کا, اور ہر شہر میں کہوں گا لوگوں کا دل بڑا ہے کہ یہاں پہ آپ مہمان نوازی کے حوالے سے دیکھیں تو سندھ کی مثال نہیں ملتی, اور آپ کراچی میں دیکھیں رمضان میں آپ اگر افطار کا وقت ہو کہیں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو روک روک کے جو ہے وہ آپ کو افطار کراتے ہیں. تو یہ آئی تھنک اٹس یہ بلیسنگ ہے کہ ہم اس خوبصورت شہر میں پیدا ہوئے ہیں, اور آئی ووڈ سے آئی ایم دا سن آف کراچی. اور میں نے بھی اپنی جو پالیٹکس شروع کی ہے ناٹ بیکاز آف ڈائنیسٹک پالیٹکس, میں نے اپنی اسٹرگل خود کی ہے, اور ڈیفینیٹلی میرے والد صاحب کا ایک نام ہے, ان کی پارٹی میں ایک ورتھ ہے, بٹ اس کے علاوہ بھی میں نے اپنے آپ کو پروو کیا ہے, اینڈ دین اونلی دا پارٹی ڈیسائیڈڈ ٹو اپوائنٹ می ایز اے اسپوکس پرسن آف دا گورنمنٹ. تو ایسا نہیں ہے, یہاں پہ میرٹ ہے, بالکل ہے الحمدللہ. اور جہاں تک بات ہے اس میں کوئی برائی بھی نہیں سمجھوں گا اگر کسی کوئی جیسے ابھی یہ بھائی بتا رہے تھے کہ ان کی ایک فیملی کا ایک اپنا ایک بزنس کا ایک سلسلہ ہے, تو آج یہ بھی بزنس میں ہے, تو یو کانٹ بار دیم کہ بھئی آپ کی اگر والد صاحب پولیٹکس میں تھے تو آپ نہیں کر سکتے. آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اوپن کمپٹیشن ہے, اس میں اگر کوئی نیا بندہ بھی آتا ہے, اور میں نے ایسے بہت حلقوں میں دیکھا ہے نئے نئے لوگ آئے ہیں, نئے نئے لوگ ان کو چانس بھی ملا ہے. تو اور کراچی میں تو دیکھیں نا, کراچی کی جو ایک یوتھ ہے, کراچی کی تنقید ہوتی ہے کہ آپ کے پروجیکٹس 35-40 مہینوں میں کمپلیٹ نہیں ہو رہے, پانی کی لائنیں نہیں, گیس کی پراپر لائنیں نہیں, انفراسٹرکچر نہیں ڈیولپ, کیا جواب دیتے ہیں ملوچ صاحب؟ دیکھیے کراچی کی تاریخ پھر آپ کو دیکھنی پڑے گی کہ کراچی کی تاریخ میں آپ کو جو میئرز تھے وہ کون سی پارٹی کے تھے. پیپلز پارٹی کو تو پہلی دفعہ میئرشپ ملی ہے. اس سے پہلے کراچی کی انتظامی امور کس کے ہاتھ میں ہوتے تھے؟ کے ایم سی, کے ڈی اے, واٹر بورڈ, یہ کس کے ہاتھ میں ہوتا تھا؟ میٹرک بورڈ, انٹرمیڈیٹ بورڈ, ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھا. کون یہاں پہ جو ہے وہ پولیٹیکل جو ایک برابر میں بیٹھے ہوئے ہنس سکتے ہیں, ان کا رائٹ ہے, عید کا دن ہے, آج تو ہنسنا چاہیے, مسکرانا چاہیے. لیکن اب کیونکہ میں تو خیر پولیٹیکل بات کرنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن جسٹ بیکاز ایک ڈسکشن چل رہی ہے تو نو ہارڈ فیلنگس. چلیں میں ڈسکشن چینج کرتا ہوں. پروڈیوسر صاحب جو ہے نا مجھے دیکھ رہے ہیں کیمرہ کے پیچھے سے, اور میرے کان میں چیخ بھی رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ طاہا احمد خان صاحب سے پوچھئے کہ کراچی کی سب سے لذیذ کھانے کی چیزیں کون سی ہیں. طاہا صاحب دیکھیے کراچی میں تو بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی فیوریٹ. بہت ساری چیزیں ہیں, مجھے کھانے پینے کا لیٹس سے آپ کی فیوریٹ بریانی. میری فیوریٹ بریانی تو جو ہے وہ میرے حلقے میں ملتی ہے, اور ناز آباد میں ہے وہ بریانی, اور بڑی زبردست بریانی ہے. ادریس کی نہاری ہے, بنس روڈ کے فرائی کباب ہیں. تو ایسی کراچی میں اتنی ڈائیورسفیکیشن ہے کھانے میں کہ آپ کو دنیا کا ہر کھانا یہاں پہ مل جائے گا. کیا جاپنیز, کیا تھائی, کیا پاکستان کے سارے شہروں کی کوزینز, دنیا بھر کی جتنی کوزینز ہیں وہ آپ کو کراچی میں ملیں گی, اور اچھے ٹیسٹ کی ملیں گی. اور روزانہ کی بنیاد پہ نئے ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں, نئی کھانے پینے کی جگہیں کھل رہی ہیں. تو ایک بہت, میں کہتا ہوں کراچی شہر میں اور پاکستان میں بہت دوسرے صوبوں میں اگر آپ جائیں تو ٹورزم وغیرہ ہے. ہمارے ہاں تو کوئی سندھ میں آپ دیکھیں تو کوئی ٹورزم ہے ہی نہیں, کیونکہ سندھ کے حکمران تو دبئی بنا رہے ہیں اپنے پیسوں سے اپنے لیے.
لیکن جو کراچی کی عوام ہے ان کے لیے تو صرف ایک ہی تفریح ہے جو ہے کھانا پینا. تو یہ ایک تفریح ایسی ہے جو ہم لوگوں کو کراچی والوں کو اویلیبل ہے اور اس سے ہم لوگ بھرپور انجوائے کرتے ہیں, بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں. اور آپ دیکھیں گلی کے کونوں سے لے کے اور فائن ڈائننگ ریسٹورینٹس تک آپ کو ہر ریسٹورینٹ اور ہر ڈھابا اور ہر وہ بھی یہی کہتے ہیں چائنا کٹنگ سے بہت سارے پتھارے بھر دیے گئے ہر جگہ. ایم کیو ایم نے چائنا کٹنگ ایسی کی ہے کہ ہر کونے فٹ پاتھ کے اوپر کوئی نہ کوئی اسٹال لگا ہوا ہے. اس میں آپ کو طلعت صاحب ایک بات بتاؤں, میں آپ بھی ہم تھوڑی دیر پہلے جب آپ کے وہاں کمرے میں بیٹھ کے بات کر رہے تھے, میں یہ کہتا ہوں کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے نا وہ ارسپیکٹو ہونا چاہیے, سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر ایم کیو ایم کا کوئی آدمی, پیپلز پارٹی کا کوئی آدمی, پی ٹی آئی کا کوئی آدمی, سنی اتحاد کونسل کا کوئی آدمی انوالوڈ ہے کسی بھی انلیگل ایکٹیویٹی میں, تو میں ایم کیو ایم کے ذمہ دار کی حیثیت سے, ایم پی اے کی حیثیت سے نہیں, آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ارسپیکٹو آف دا پولیٹیکل ایفیلیشن کارروائی ہونی چاہیے ہے. لیکن اگر صوبے کا وزیر داخلہ کھڑے ہو کے یہ کہے کہ ہم نے 5 لاکھ لائسنس جو ہیں وہ شادی میں فائرنگ کرنے کے لیے نہیں دیے, ہم سب کے سامنے ہے کہ جس طرح کے حالات تھے, ہم عید کا دن ہے, یہ ساری باتیں نہیں کھانے سے آپ دوبارہ جو ہے وہ آپ کے اندر کا اینکر جو ہے وہ ہمیں دوبارہ وہاں لے کے جا رہا ہے. لیکن ساری بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ کس نے کہا تھا ٹی وی بیچو, اور وہ دیکھیں وہ جو وزیر اعلیٰ تھے انہوں نے, وہ جو وزیر اعلیٰ تھے وہ وزیر اعلیٰ, تو پھر اگر وہ اتنے سچے تھے تو جو وہ باتیں جناب آصف علی زرداری صاحب کے لیے کہہ رہے ہیں تو کیا انہیں بھی سچ سمجھا جائے؟ وہ تو پیپلز پارٹی کے بھی نہیں ہوئے نا جو اس وقت آپ کا تارا تھے. نہیں کسی کو ان کو وزیر اعلیٰ آپ نے, وزیر داخلہ آپ نے بنایا. اس سے پہلے جو نصیر اللہ بابر صاحب کا دور تھا, اگر ہم وہاں چلے جائیں, اچھا میں ایک بات کریکٹ کرتا ہوں, اچھا میں کہتا ہوں بلدیہ ٹاؤن, میں کہتا ہوں اپنا بھائی دیکھیں میری بات سنیں, میں آپ کی بات پہ بولا نہیں تھا, میری بات مکمل ہونے دیں. بالکل اس میں ناراض ہونے کی, پریشان ہونے کی بات نہیں ہے, تو دنیا کہہ رہی ہے یہ بات عید کا موقع ہے, لیکن بات ہو رہی ہے تو میں جواب دوں گا. بلدیہ فیکٹری پہ آگ لگانے والوں پہ نا لعنت, بلدیہ فیکٹری کی, اور ہم کہتے ہیں کہ ان کے خلاف وہ کارروائی ہونی چاہیے کہ ان کی نسلیں جو ہے نا, صاحب میں آپ کو یہاں پہ آپ نے بہت خوبصورت بات کر دی ہے, میں یہ بڑا سیریس نسلوں کے اوپر اللہ کا عذاب ہو, میں آپ سے اگری کر رہا ہوں, لیکن آپ کو ایک بڑا کمال فیکٹ دے رہا ہوں یہاں پہ کہ جو موسٹ وانٹیڈ پرسن ہے نا اس کیس کے اندر, جس کا نام ریڈ بک میں شامل ہے, جس کی سر کی قیمت 40 لاکھ روپے ہے, وہ 2010 میں یہاں سے سری لنکا فلائی کرتا ہے, سری لنکا سے ملیشیا فلائی کرتا ہے, 2010 سے 2020 تک 4 بار وہ پاسپورٹ اپنا نیا بنواتا ہے نادرا سے. کیا نام ہے اس کا؟ بس نام بھی عید کا دن ہے بھی نہ لینا. میں دیکھیں بھٹی صاحب ہیں. اچھا میں 2 باتیں کہنے کو, میں کیٹیگوری کے لیے بات کہہ رہا ہوں. دیکھیں سیاست بھی ہوتی رہے گی اور سیاست میں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ الزامات بھی لگتے رہتے ہیں, کریکٹ, لیکن میں کیٹیگوری کے لیے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ تو ایسی چیز ہے نا جس میں آج بھی ایمبیگوٹی موجود ہے. پہلی جی آئی ٹی کچھ اور تھی, دوسری جی آئی ٹی کچھ اور تھی. اگر آپ بلدیہ فیکٹری پہ ایک پورا پروگرام رکھ لیں تو میں پورا پروگرام کرنے کو تیار ہوں, کیونکہ میں نے اس کو بڑا کلوزلی اسٹڈی کیا تھا. یہ ایم کیو ایم کا طریقہ کار ہی نہیں ہے. اس وقت ایم کیو ایم کو جب آپ کے پاس ساری وزارتیں تھیں, سب کچھ تھا, 10 کروڑ روپے کے اماؤنٹ کے لیے کسی 200 لوگوں کو جلانے کی ضرورت نہیں تھی. دیکھیں اسی شہر نے دیکھا کس طرح جہاز اغوا ہوئے ہیں, کس طرح جو ہے وہ الذوالفقار کے نام پہ جو پیپلز پارٹی کا ملیٹنٹ ونگ تھا انہوں نے کارروائیاں کی ہیں. تو ہم اس تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ والی جو بات ہے کہ جی چائنا کٹنگ کوئی کرے یا کوئی سسٹم کے نام پہ اس شہر سے پیسہ اٹھائے, کوئی ایس بی سی کے نام سے اس شہر میں بھتہ لے, کوئی واٹر بورڈ کے کنیکشن بیچے یا کچھ بھی ہو, تو ان تمام لوگوں کو روکنے کے لیے قانون حرکت میں آنا چاہیے.